میرے والد جو تھے وہ ہم سب بہن بھائیوں کو ایک لائن سے کھڑا کرتے تھے اور کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے ہاں بھائی جس بچے نے روزہ رکھنا ہے نا صرف وہ یہاں پر آئے اور وہ بتائے اس کو کیا چاہیے سحری میں افطاری میں۔ میری امی کا چونکہ بیک گراؤنڈ ایرانی تھا، بہت سی ڈشز تھیں ان کی اپنی جو میں نے کبھی بھی کہیں اور نہیں دیکھی دسترخوانوں کے اوپر۔ میرا آبائی تعلق جس کو کہتے ہیں وہ میری ماں کی طرف سے ایران سے ہے اور میرے والد کی طرف سے افغانستان سے ہے۔ سو میں آدھی ایرانی اور آدھی افغانی ہوں، لیکن میں خود اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جی میں پاکستانی ہوں۔ میرے خیال سے میں کوئی 7 سال کی تھی جب میرے والد جو تھے وہ ہم سب بہن بھائیوں کو ایک لائن سے کھڑا کرتے تھے۔ مجھ سے چھوٹے میں سب سے بڑی تھی گھر میں، تو سب کو ایک لائن میں کھڑا کر کے اور کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے ہاں بھائی جس بچے نے روزہ رکھنا ہے نا صرف وہ یہاں پر آئے اور وہ بتائے اس کو کیا چاہیے سحری میں افطاری میں۔ تو ہمیں لمبی لمبی لسٹیں اپنی، سحری میں یہ چاہیے یہ چاہیے، افطاری میں یہ چاہیے یہ چاہیے، تو وہ سارا کچھ لکھتے تھے اور وہ سب کچھ پرووائڈ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ فوج میں تھے، اس میں ایک لگی بندی تنخواہ ہوتی ہے، بٹ اللہ برکت دیتا ہے، تو وہاں سے ہم کو وہ انسینٹیو ملتا تھا۔ چھوٹے تھے تو یہ شوق ہوتا تھا کہ فلاں والا چیز ملے گا اور فلاں والی مٹھائی ملے گی، پھر وہ آہستہ آہستہ ہماری عادتیں پختہ ہوتی رہیں۔ سحری کے لیے ان دنوں میں تو اصلی گھی ہوتا تھا اور دیسی انڈے ہوتے تھے پراٹھے ہوتے تھے اور 2 بول ہر ایک بچے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ ایک میں 2 جلیبیاں ہوتی تھیں جو دودھ میں بھگوئی ہوئی ہوتی تھیں اور ایک میں پھینی ہوتی تھی جو دودھ میں بھگوئی ہوتی تھی، اور سینٹر میں ایک پیالہ ہوتا تھا جس میں بلائی ہوتی تھی، تو جس کی مرضی ہو بلائی ڈالے نہ ڈالے۔ افطار تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ اتنا زبردست ہوتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں۔ میری امی بڑی ایفرٹ کیا کرتی تھی، حالانکہ ہمارے آرڈلیز ہوتے تھے، خانسامہ ہوتا تھا، لیکن وہ خود دوپہر سے جا کے کچن میں لگ جایا کرتی تھی۔ تو انواع و اقسام کی چیزیں، اللہ کی نعمتیں سب ہوا کرتی تھی، لیکن جو سب سے مجھے بات اپنے ماں باپ کی یاد ہے اور جو ہم نے بھی فالو کی اور اب میرے بچے فالو کر رہے ہیں اس کو، وہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک دن مخصوص ہوتا تھا جس دن سارے کام والے اور ان کی ساری فیملیز وہ ہمارے مہمان ہوتے تھے اور ہم ان کے میزبان ہوتے تھے۔ میری امی کا چونکہ بیک گراؤنڈ ایرانی تھا اور ابو کا افغانی تھا، تو بہت سی ڈشز تھیں ان کی اپنی جو وہ بنایا کرتی تھیں۔ ان میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میں نے کبھی بھی کہیں اور نہیں دیکھی دسترخوانوں کے اوپر۔ ایک کا نام تو برانی تھا۔ برانی جو ہے وہ اٹس بینگن اینڈ دہی، نو نمک نو مسالہ نو نتھنگ۔ دہی کو آپ نے اچھے سے پھینٹا، اس میں پانی وانی نہیں ڈالنا، اور بینگن جو ہیں وہ ایک خاص طرح کے گول بینگن بڑے بڑے، ان کو آپ نے اچھا خاصا براؤن کر کے اینڈ جسٹ پٹ اٹ ان دیٹ دہی اینڈ دیٹ از آل۔ اور ایک ہماری امی بنایا کرتی تھی چنے کی دال بھگو کے، اور اس کے بعد اس میں جیسے آپ چاٹ میں ہر چیز ڈالتے ہیں نا، اس میں ہری مرچ، ہرا دھنیا، پیاز، ٹماٹر، یہ وہ، لیموں اور ہلکا سا نمک، دیٹ از آل، اور یہ کچا کھایا جاتا تھا، پکا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ تو اور اس طرح کی اور ان کی ڈشز تھیں، اور افغانی پلاؤ تو آپ کو پتہ ہے۔ وہ والی عید جو تھی نا وہ بڑی پیسفل ہوتی تھی، ویری کام۔ تو مجھے یاد ہے کہ رات کو ہم سب کے جوڑے جو ہے نا اپنے کپڑے بہن بھائی سجا کے نیچے جوتے رکھ کے ہر چیز کر کے رات کو پھر سوتے سے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، آؤ اپنے کپڑے دیکھیں، پھر جا کے اپنے کپڑے دیکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ اور کام اس لیے بھی تھا میرے خیال سے کہ جیسے اب ہے ایک ہنگامہ، ایک شور، ایک بھگدڑ، لائف ہیز بیکم سو فاسٹ کہ آپ رک کے کہیں ان چیزوں کو انجوائے نہیں کر رہے۔ مجھے یہ لگتا ہے اس وقت جو ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بہت انجوائے کیا کرتے تھے۔